موضوع الدرس فی شبہات الیہود والرد علیہم، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کے شبہات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلا شبہ ان کا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جس کو حلال فرما دیا جس کو حرام کر دیا، تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ نے یہ حکم بھی دیا، حلال حرام بھی بتایا، پھر اجازت بھی دے دی کہ اچھا کھا لیں، تو پھر حرام کو خود کیسے حلال کر دیا؟ کہ جب خنزیر حرام تھا لیکن یہ ہے کہ اگر کھا لیں جان بچانے کے لیے تو جائز ہے، تو پہلے خود حرام کیا پھر حلال کر دیا۔ تو ان کا ایک یہ شبہ ہے، بلا وجہ کا شبہ ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حلال تو نہیں کیا، حرام تو حرام رہے گا قیامت تک۔ وہ تو ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی شخص مضطر ہو گیا ہے، جان پہ بن گئی ہے، لیکن وہ نہ تو جھوٹ بول رہا ہے نہ زیادتی کر رہا ہے، جان بچانے کی قدر کھا لے تو اس کو گنجائش ہے، اجازت ہے۔ جیسے سفر میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو یہ معنی تو نہیں کہ اللہ نے کوئی اپنا حکم بدل دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر خود کچھ چیزیں جو ہے نا یہودیوں نے حرام کی تھی۔ جیسے یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، شتر مرغ جو ہے وہ حرام ہے، بطخ جو ہے وہ حرام ہے، اور خرگوش جو ہے وہ بھی حرام ہے، حالانکہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔
انہوں نے خود یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ شیعہ کے نزدیک بھی خرگوش حرام ہے، کیونکہ یہ بھی تو یہودیوں سے لیتے ہیں نا۔ شیعہ کا جو اصل ہے وہ یہود ہے نا، عبداللہ ابن سبا ہے، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ ان کے مذہب کی بنیاد رکھنے والا یہودی ہے، اسی لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہود سے لی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظالمو، ہم نے تو تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں، غلطی میں، نافرمانی میں مبتلا ہوا، بجہالت، خبر ہی نہیں لگی، پتہ ہی نہیں لگا، لیکن جب ہوش آیا تو ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ نہیں کی بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح بھی کی، کہ معاصی کے بجائے اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ طاعات کی طرف لگ گیا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ صرف زبان سے توبہ میری توبہ میری توبہ لاکھ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم آج کل جو توبہ کرتے ہیں، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ توبہ کے لیے یاد رکھیں کہ 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر دل میں پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ صحابہ کے زمانے میں یہی تو بات تھی نا کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے نا جی تو فوراً ان نے توبہ۔ ایک آدمی تھا، وہ اس کی کھجوروں کا کاروبار تھا، کھجوریں بیچتا تھا، اپنے گھر کے باہر اس نے پھٹا لگایا، اس پہ ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوتی تھی۔ ایک عورت آئی کھجور خریدنے کے لیے، عورت بڑی خوبصورت تھی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عورت سب سے بڑا فتنہ، یہ میں نے نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ 2 ہی تو دنیا میں فتنے ہیں نا، دولت اور عورت، لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کر سکے عورت وہاں بھی داؤ پیچ کر جاتی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں پیسے کے لیے بک گئے، دین بیچ ڈالا، قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے پیسوں کے لیے۔ لیکن بعض ایسی شخصیات ہیں ان پہ دولت بھی اثر نہیں کرتی، لیکن عورت بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ایک عورت آئی بیچاری کھجوریں لینے کے لیے، اس کا خامند جو ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا تھا، اس نے کھجوریں دیکھی تو کھجور بیچنے والے کا دل جو ہے نا وہ نعوذ باللہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، حسین عورت دیکھ کے اس نے کہا اگر تمہیں یہ کھجوریں پسند نہ ہوں نا، اندر میرے پاس اس سے بھی اچھی کھجوریں ہیں، دیکھنا چاہو تو چل کے دیکھ لو۔ وہ بیچاری اندر چلی گئی۔ اب جب گھر میں گئی تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا نا، کھجوریں تو خیر پڑی تھی، اس نے پکڑ لیا، نعوذ باللہ، اس نے بہرحال یعنی اس نے زنا تو نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، بوسہ دیا، گلے لگایا، یہ کیا وہ کیا۔ عورت نے کہا کوئی شرم کرو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں اور وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے،
تم الٹا اس کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو۔ اب اس کو بھی شرمندگی ہوئی کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ عورت چلی گئی، اس نے توبہ کی، دروازہ بند کیا، دکانیں اپنی سامان شمان رکھ کے بند کر کے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آیا کہ حضرت میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میری سفارش کریں حضور کو کہ میری توبہ بھی قبول ہو اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ انہوں نے کہا تم نے مدینہ منورہ میں کسی عورت کو ناجائز بوسہ دیا ہے، میں تمہاری سفارش کروں؟ جاؤ، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کروں۔ اس قدر زیادتی کہ اس کا خاوند بیچارہ جہاد پہ کیا ہوا ہے، عورت گھر میں اکیلی ہے، تنہا ہے، اس لیے تو وہ سودا لینے آئی نا۔ میں تمہاری سفارش نہیں کرتا۔ وہ روتا ہوا پھر سیدنا عمر کے پاس گیا۔ حضرت عمر نے جب سنا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ لا اشفع الا رسول، میں ہرگز تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ تم نے نہ مدینۃ الرسول کا خیال کیا ہے، نہ اپنے بھائی کا خیال کیا ہے، اور اب تم کہتے ہو ہم تمہاری سفارش بھی کریں؟ جاؤ توبہ کرو، اللہ جانے تم جانو۔ اب جناب وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا، شرمندگی سے مدینے میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں کیسے صحابہ کے اندر جاؤں، کیسے نماز پڑھوں، کیسے حضور کے سامنے جاؤں۔ یہ ہے ندامت۔ آخر کسی نے اس کو کہا اللہ کے بندے، اس طرح اگر تم مر گئے بغیر توبہ کیے ہوئے تو پھر تو تمہارا چھٹکارا نہیں ہو، جو بھی ہے حضور کے پاس چلے جاؤ، جو سزا دیں گے دے دیں گے۔ حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا چونکہ تمہاری شکایت نہیں آئی، عورت نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ توبہ معاف کر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، ہمارے حاجی ہوں یا عمرے والے ہوں یا دوست ہوں، طواف بھی کرتے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے ملتزم پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہوتی ہے، اور گناہ تو تم نے جیب میں رکھا ہوا ہے، توبہ کیسے کر رہے ہو؟ یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نہیں جانتے کہ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، دوسری بات کیا ہے؟ ندامت ہو، تیسری بات یہ العزم علی اللہ یعود الیہ ابدا، کہ میں اس گناہ کی طرف پھر کبھی بھی نہیں آؤں۔ اچھا ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ اس کی توبہ؟ اگر توبہ کے بعد اس کے اعمال بدل گئے ہیں تو اس کا معنی ہے اس نے سچی توبہ کی۔ ایک آدمی بے نماز تھا، توبہ کی، اب نمازی ہو گیا تو معنی سچی توبہ۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، اب توبہ کر دی تو اس کے بعد اس نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو معلوم ہوا سچی توبہ ہے۔ تو توبہ کے بعد اعمال کا بدل جانا جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کا عمل قبول ہے اور توبہ قبول ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انسان ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ اللہ افرح بتوبت عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی تم توبہ کرو، خدا کو خوش کرو، اور اس کے بعد اپنے ملائکہ سے فرماتی ہیں کہ عالم عبدی ان لہ رب سیغفر الذنوب، یہ میرا بندہ سر سجدے میں ڈال کے جو رو رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اگر سچی توبہ ہو تو انسان کے گناہ اگر دریا کے پانی کے قطرے کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، تو اللہ وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے جب ابلیس لعین نے قسم کھائی تھی
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میرا مولا مجھے تیری عزت الجلال کی قسم ہے، آپ نے تو مجھے مردود بنایا ہے، لیکن میں بھی تیرے سب بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، صرف وہ بچیں گے جن کو تم نے چنا ہے. یعنی قسم کھائی. اچھا اب یہاں سے ایک مسئلہ دیکھو کہ ابلیس ہے، لعین ہے، شیطان ہے، کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، کسی پیر بزرگ کی، استان شریف کی، کسی مزار شریف کی. یہ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہے. سیدھی اللہ کی فَبِعِزَّتِ کا، تیری عزت و جلال کی قسم ہے. اور کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں. ہاں جو تیرے بندے ہیں جن کو تم نے چن لیا ہے، بچا لیا ہے، وہ تو بچ جائیں گے. پتہ ہے میرے مالک نے کیا فرمایا کہ ابلیس فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. سچی بات یہی ہے کہ توبہ ہو بس. اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا مدنی، یہ یہودی، یہ مشرک، یہ جھوٹے، یہ کذاب، چھوڑے ان کو، آپ ملت ابراہیم پہ ہیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم جو ہے کان امۃ، وہ امت ہے. کیا معنی امت ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس وقت چونکہ مسلمان ہی صرف ابراہیم تھے اور کوئی نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ خود ہی امت ہے، کہ اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، امت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں گویا کہ انجمن ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے. قانتاً للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا تعمیل کی. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو جا کے چھوڑ دو تو چھوڑ دیا. اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو میرے راستے میں ذبح کرو تو پکڑ کے لے گئے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کی توحید کے لیے کفار نے آگ جلائی، حالانکہ جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے، لیکن اپنی جان کو دینے پہ تیار ہو گئے، لیکن کلمہ کفر بھی نہیں کہا، اور اس پہ اتنی پکے رہے کہ تمام فرشتے آئے لیکن انکار کر دیا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جو ان کے ابتلا میں، امتحان میں ڈالا اسے پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری نسل سے، اولاد سے. فرمایا ہاں ان سے بھی بنیں گے، لیکن لا ینال احد الظالمین، لیکن ان میں جو ظالم ہوں گے ان کو ہم یہ مقام نہیں دیں گے. تو اب ابراہیم کی پہلی صفت کیا آئی؟ کان امتن، اور دوسری کیا آئی؟ قانتن، اطاعت کرنے والا، سب کو چھوڑنے والا. حنیفن، حنیفن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف جوڑ لے. چوتھی صفت کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ جو ظالم مشرک کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ان نے کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں، ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والا ہے، یہ اس کے طریقے پہ کیسے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بھی تو ملت ابراہیم پہ ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے.
اسی لیے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، وہ تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے ماننے والوں میں تھے، اور اس کے دین اور ملت کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ نے جو نعمتیں دی ان کا بھی ابراہیم شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ابراہیم کو پھر چن لیا، اپنا خلیل بنا لیا اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی نیکیاں دی کہ ساری دنیا اپنے آپ کو زبردستی ملت ابراہیم کہتی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ صالحین میں ہوں گے۔ صلاح کے درجات ہیں، انبیاء کے اندر بھی پھر درجات ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، چونکہ ابراہیم کھڑا ہے، میرے ماننے والا ہے۔ وما کان من المشرکین، نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں۔ یہودی تو مشرک ہے، عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی بھی مشرک ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مشرک ہیں جنہیں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے۔ تو باقی یہ بات جو ہے نا جی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے طرف، چونکہ دین ابراہیم اور دین اسلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، چند ایک چیزوں کی بات۔ اب یہ تھا کہ جی سبت کا جو ہے نا مسئلہ، وہ کہتے تھے کہ اچھا تو اللہ نے ہم پر یہ سبت کی پابندی کیوں لگائی؟ اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ بھئی تم سبت والے دن جو ہے نا شکار نہ کیا کرو۔ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ جب وہ سبت آتا تو مچھلیاں بھی بھر کے آ جاتی، اور دوسرے دن مچھلی ہوتی نہیں۔ اب یہودی تو مکار قوم ہے نا، ان نے کیا کیا، ان نے بڑے بڑے جو نہریں تھیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نالے نکال کے آگے حوض بنا لیے۔ وہ جمعہ والے دن وہ پانی ادھر چھوڑ دیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی، ان کو بند کر دیتے، پکڑتے اتوار والے دن۔ یعنی ہم نے سبت میں تو شکار نہیں کیا نا، ہم نے تو اتوار میں شکار کیا۔ بھئی تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دینے جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارے مسلمانوں کو یہی حال ہے، نعوذ باللہ شراب پئیں گے، کہیں گے جی اللہ نے تو شراب حرام کیا ہے نا، ہم تو وسکی پی رہے ہیں، نام بدل دیں گے، یسمون بغیر اسم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اللہ پاک نے ہفتے کے اندر ایک دن رکھا ہے عبادت کے لیے، جیسے اس امت کے لیے جمعہ کا دن ہے، یہود کے لیے سبت کا دن ہے، عیسائیت کے لیے احد کا دن ہے، لیکن انہوں نے اس بات کے اندر بھی شرارت کی تو اللہ نے حکم دیا، پابندی لگا دی کہ اب تم جو ہے سبت کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، میرا مدنی تیرا رب قیامت والے دن فیصلے کر دیں گے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھو، حضور نے فرمایا دیکھو میری امت آئی تو سب کے بعد میں، حالانکہ یہود ہم سے پہلے ہیں لیکن ان کو بھی جمعہ اختیار نہیں کرنا پڑا، سبت کیا۔ نصارہ بھی ہم سے پہلے ہیں، انہوں نے بھی اتوار کا دن چنا، لیکن اللہ نے جمعہ کا دن جو تھا وہ میری امت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو جمعہ جو ہے یہ مومنین کے لیے گویا کہ ایک عید ہے، اور اس کا اجتماع جو ہے
بہت بڑا مبارک ہے، اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو مانگے وہ مل جاتا ہے۔ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے بس نیت اعتکاف کی کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، سارے دن میں وہ گھڑی کسی نہ کسی وقت تو اس کو مل ہی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب امام منبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، اسی وقت اذان ہونے تک وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے نا تھوڑی سی دیر کے لیے، اس کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے اندر وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ واللہ اعلم۔